اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 281 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 282 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو۔ اذا جب تداینتم تداین معاملہ کرو تم معاملہ کرو بدین بے سے دین ادھار سے ادھار کا الی طرف تک اجل مدت مسمن مقررہ مدت تک۔ اے ایمان والو جب تم کوئی ادھار کا معاملہ کرو ایک معین مدت تک فاکتبوہ پس اکتبوہ لکھ لو تو اسے لکھ لیا کرو۔ ولیکتب اور ضرور یکتب چاہیے کہ لکھ لے بینکم بین درمیان کم تمہارے اور تمہارے درمیان چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھ لے کاتب لکھنے والا۔ کاتب کہتے ہیں جسے لکھنا آتا ہو، بالعدل بے سے العدل انصاف سے، ولا یاب اور لا نہیں یاب انکار کرے اور انکار نہ کرے کاتب لکھنے والا ان یکتب ان کے یکتب کہ وہ لکھے، کما جیسے کہ علمہ سکھایا ہو اس کو اسے سکھایا اللہ نے، فلیکتب پس ضرور یکتب لکھے چاہیے کہ لام جہاں پر جو ہے وہ تاکید ہے، فلیکتب تو چاہیے کہ لکھ دے، ولیملل اور ضرور یملل چاہیے کہ یملل لکھاتا جائے اور چاہیے کہ لکھاتا جائے لکھوائے، الذی وہ جو علیہ اللہ پر ہے اس پر حق ہے، ولیتق اللہ اور ڈرے اللہ سے، رب اپنا اس کا رب ہے اپنے رب سے، ولا یبخس اور لا نہیں یبخس کم کرے منہ اس سے شیئن کچھ بھی، اور اس سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ ہاں یہ آیت چونکہ لمبی آیت ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو 4 حصوں میں کر کے پڑھیں گے تاکہ ہمیں آہستہ آہستہ اس کا ترجمہ بھی سمجھ میں آ جائے اور تفسیر بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اذا تداینتم بدین جب تم کوئی معاملہ کرو ادھار کا معاملہ، الی اجل مسمی ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم کاتب اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک کاتب اس کو لکھے، بالعدل انصاف کے ساتھ، ولا یاب کاتب ان یکتب اور کاتب لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، کما علمہ اللہ جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، فلیکتب چاہیے کہ لکھ دے، یملل الذی علیہ الحق اور وہ لکھواتا جائے جس کا اس پر حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ اس کو لکھے، ولیتق اللہ اور ڈرے اللہ سے، ربہ اپنے رب جو اس کا رب ہے وہ اپنے رب اللہ سے ڈرے، ولا یبخس منہ شیئا اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ مومنو جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے، نیز لکھنے والا جیسا اسے اللہ نے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، اور زر قرض میں سے کچھ بھی کم نہ لکھوائے۔ یہ آیت بہت زیادہ اہم آیت ہے معاملات کے بارے میں،
روزمرہ کے ہم معاملات کر رہے ہوتے ہیں، بہنیں آپس میں کر رہی ہوتی ہیں، دوستیں آپس میں کر رہی ہوتی ہیں، تجارت کا معاملہ اسی پہ چل رہا ہوتا ہے، ادھار معاملہ اسی پر۔ یہ آیت چونکہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کہی جاتی ہے کہ تمام آیتوں میں بڑی آیت ہے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت یہی آیت ہے، الدین والی۔ چونکہ یہ آیت دیکھیے کہ اچھی خاصی لمبی ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم 4 حصوں میں یا 3 حصوں میں کر کے پڑھیں گے تاکہ ہمیں سمجھ اچھی طرح سے آ جائے اور ہمیں آسانی ہو اس کو یاد کرنے میں۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انکار کرنے والے حضرت آدم ہیں۔ یعنی یہ جو معاملہ ہے نا، ادھار سدھار کا معاملہ، یہ اللہ اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان ہوا تھا۔ یہ بڑی جو ہے وہ خوبصورت قسم کی ایک روایت ہے جو ہم پڑھیں گے تو سمجھنے کے لیے یہ آیت یا یہ روایت جو ہے یہ ہمیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ روایت کافی ہو جائے گی۔ دیکھیے پھر ہم جب بھی کوئی معاملہ کریں گے تو ہمیں ضرور یہ چیز کلک کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور قیامت تک ان کی تمام اولاد نکالی۔ آپ نے اپنی اولاد کو دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام نے ایک شخص کو خوب تر و تازہ اور نورانی دیکھ کر پوچھا کہ الہی ان کا کیا نام ہے؟ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے داؤد ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام تمہارے بیٹے۔ پوچھا اللہ ان کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 60 سال۔ کہا اے اللہ اس کی عمر کچھ اور بڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہاں اگر تم اپنی عمر میں سے انہیں کچھ دینا چاہو تو دے دو۔ کہا اے اللہ میری عمر میں سے 40 سال اسے دے دیے جائیں۔ چنانچہ دے دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 سال کی تھی۔ اس لین دین کو لکھا گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ عمر لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا۔ اب یہ معاملہ لکھا گیا، یہ پہلا معاملہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوا ہے، اور اس کو لکھا گیا اور فرشتوں کو اس پر گواہ کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب موت آنے لگی، کہنے لگے اے اللہ میری عمر میں سے تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ میری عمر اتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تم نے اپنے لڑکے داؤد کو دے دیے ہیں وہ 40 سال۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا، جس پر وہ لکھا ہوا دکھایا گیا اور فرشتوں کی گواہی گزری۔ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول چکے تھے، 1000 سال 950 سال کے بعد تو بھول چکے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 پوری کی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 سال پوری کر دی تھی۔ روایت چونکہ غریب ہے لیکن یہ روایت موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ادھار کے معاملات لکھ لیا کریں تاکہ رقم اور میعاد خوب یاد رہے۔ 6 مہینے کا، سال کا، 2 سال، 3 سال بیچ میں گزر جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی ادھار معاملہ کیا جائے، قرض کا معاملہ کیا جائے تو ضرور بضرور اس کو لکھ لیا جائے۔ ادھار کے معاملات لکھ لیا کریں تاکہ رقم اور میعاد خوب یاد رہے، کہ یاد رہے کہ کتنی رقم دی تھی، کس مدت تک دی تھی، کب دی تھی۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور اس میں کسی کو جو ہے وہ گواہ بھی بنا دیا جائے، گواہ کو بھی غلطی نہ ہو، اس سے گواہ کو بھی یہ نہ ہو کہ ہاں یہ سے ہاں، جب لکھا ہوا معاملہ ہوگا تو ظاہر ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی لین دین کا، چاہے 2 دن کے لیے کر رہے ہیں، 1 دن کے لیے کر رہے ہیں، 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے کر رہے ہیں، بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے، چاہے بھائی بہن ہوں، آپس میں بہنیں ہوں، دوستیں ہوں، کتنی ہے گہری جو ہے وہ محبت آپس میں کیوں نہ ہو، رشتہ داری کیوں نہ ہو، یہ معاملات ہیں۔ رشتہ داری، محبتیں، بھائی چارہ اپنی جگہ پر، معاملات اپنی جگہ پر۔ اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ بہت، ہمیں پتہ نہیں کیا ہونے لگتا ہے کہ محبت اتنی زیادہ ہے اور ہم جو ہے وہ ایک طرح سے کیا کہیں گے کہ ایمانداری نہیں کر رہے ہیں، یا ہم جو ہے
بھروسے کی بات آ جاتی ہے کہ ہمارا کیا بھروسہ نہیں ہے، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ کی بندیوں، اللہ کے بندوں، بھروسہ بالکل ہے، لیکن انسان بھول جاتا ہے۔ انسان کے معاملات پل میں تولا پل میں ماشا، انسان کی ذہنی کیفیت، دلی کیفیت، انسان کی زندگی کی معاشرت، یہ ساری چیزیں کیسے کایا پلٹ جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ضروری ہے کہ جب معاملات کیے جائیں، ادھار سدھار والے معاملات خاص طور پر لکھ لیے جائیں، اس میں کسی دوستی پر حرف نہیں آتا، اس میں کسی رشتہ داری پر حرف نہیں آتا ہے، محبتیں نہیں ختم ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جواز کا، کہ جائز ہے کہ قرض کے لین دین کے جو ہے وہ معاملے کیے جائیں، اس کی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میعاد مقرر کر کے اجازت دی گئی ہے، بخوبی ثابت ہوتی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مدینے والوں کا ادھار لین دین دیکھ کر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناپ تول اور وزن مقرر کر لیا کرو، بھاؤ تاؤ چکا لیا کرو، اور مدت کا بھی فیصلہ کر لیا کرو۔ یہ ساری چیزیں ظاہر ہونی چاہیے، لکھی ہوئی ہونی چاہیے، گواہ ہونے چاہیے۔ بات 1000 یا 1 لاکھ یا 1 کروڑ کی نہیں ہے، بات ہے اصول کی، کہ کم ہے پیسے تو چلو کوئی بات نہیں ہے، دے دے گا۔ اگر یہ تھوڑی سی بھی ادھر ادھر ہو جائے تو یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں، یہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، محبتیں مٹ جاتی ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ لکھ لیا کرو، اور حدیث شریف میں ہے کہ ہم ان پڑھ امت ہیں، نہ لکھنا جانے نہ حساب۔ ان دونوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ دینی مسائل اور شرعی امور کے لکھنے کی تو مطلق ضرورت ہی نہیں ہے، خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بے حد آسان ہے اور بالکل سہل کر دیا گیا ہے کہ جتنے بھی دینی اصول ہیں یہ ہمیں جب سمجھائے جاتے ہیں تو ہمیں یاد رہتے ہیں، ہم خود بخود جو اس کو جیسے ہی سنتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے آسان کر دیے ہیں، قرآن کے احکام ایسے آسان کر دیے ہیں کہ ہمیں یاد رہ جاتے ہیں۔ قرآن کا حفظ اور احادیث کا حفظ قدرتاً لوگوں پر سہل ہے، لیکن دنیاوی چھوٹی بڑی لین دین کی باتیں اور وہ معاملات جو ادھار سدھار ہوں ان کی بابت بے شک لکھنے کا حکم ہوا، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ حکم بھی وجوباً نہیں، پس نہ لکھنا دینی امور کا ہے، دینی امور میں نہ لکھو۔ آپ لکھ لینے کا معاملہ جو ہے وہ دنیاوی کام ہے، بس لوگ اس کے وجوب کی طرف بھی گئے ہیں کہ واجب ہے کہ لکھ لیا جائے، کیونکہ آگے چل کر مسائل ہوتے ہیں۔ ابن جریج فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو ادھار دے وہ لکھ لے اور جو بیچے وہ گواہ کر لے۔ ابو سلیمان مرعشی جنہوں نے حضرت کعب کی صحبت بہت اٹھائی تھی، انہوں نے ایک دن اپنے پاس والوں سے کہا، اس مظلوم کو بھی جانتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ لوگوں نے کہا، یہ کس طرح؟ فرمایا، وہ شخص ہے جو ایک مدت کے لیے ادھار دیتا ہے، وہ مظلوم جو ہے وہ ایسا شخص ہے جو ایک مدت کے لیے ادھار دیتا ہے اور نہ گواہ رکھتا ہے نہ لکھت پڑھت کرتا ہے، پھر مدت گزرنے پر تقاضا کرتا ہے اور دوسرا شخص انکار کر جاتا ہے، اب یہ اللہ سے دعا کرتا ہے لیکن پروردگار قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے کام اس کے فرمان کے خلاف کیا ہے اور اپنے رب کا نافرمان ہوا ہے۔ اور حضرت ابو سعید شعبی، ربیع بن انس، حسن ابن جریج، ابن زید وغیرہ کا قول ہے رحمہم اللہ علیہ کہ پہلے تو یہ واجب تھا، پھر وجوب منسوخ ہو گیا، پہلے واجب تھا کہ لکھوا لیا جائے، اور فرمایا گیا کہ اگر ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو جسے امانت دی جائے اسے چاہیے کہ ادا کر دے، اطمینان ہے تو۔ دیکھیے کہ یہ آگے جو ہے ہمیں ایک لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے ضرور بضرور۔ اس بارے میں یہ معاملہ جو ہے یہ بات سمجھ لیجئے، یہ والی جو حدیث ہے، یہ جو قول ہے، یہ کہ اللہ کو بھی گواہ نہیں کیا، کسی اور کو بھی گواہ نہیں کیا،
اور پھر جب قرض دینے والے نے انکار کر دیا تو پھر وہ پکارتا رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے. کیوں؟ اس کے پاس کوئی گواہ ہے نہیں جس کے پاس چل کر جائے. اللہ کو اس نے درمیان میں گواہ ٹھہرایا نہیں تھا، قسم تک نہیں لی تھی، یہ تک نہیں کہا تھا کہ ہم دونوں اگر کوئی اور گواہ نہ ملے، لکھنے پڑھنے کا معاملہ نہ ہو، تو کم سے کم یہ تو بندہ کہہ دے نا کہ اللہ جو ہے وہ ہم دونوں کے درمیان گواہ ہے، ہم نے معاملہ اللہ کے امان میں رکھ کر کیا ہے. یہ تک نہیں کہتے ہیں. اتنی ہماری محبت ہوتی ہے، ایسا ہمارا بھروسہ ہوتا ہے، اور بعد میں روتے پھرتے ہیں. پھر کیا فائدہ؟ پھر اللہ تعالیٰ کیوں قبول کرے اس کی دعا؟ اس نے تو کام ہی اللہ کے فرمان کے خلاف کیا ہے، وہ تو اپنے رب کا نافرمان ہوا ہے. پھر اللہ کو پکارتا ہے، پھر کیوں شکایت کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے بعد میں آپ کو خسارہ ہو، بعد میں آپ کو جو کام نہ بڑھ رہا ہو، آپ اللہ کی طرف رجوع تو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے درمیان گواہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس معاملے کو پکڑتا ہے، لیتا ہے، حل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس آیت کو جو ہے ہم کل پرسوں ترسوں 4 دن انشاءاللہ کر کے ہم اس کو سمجھیں گے. 3 دن میں بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. دعا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں. دعا ہے کہ یہ آیتیں، یہ احکامات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر روشنی بنا دے کہ ایسی روشنی سے ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے، ایسا نور کہ اللہ تعالیٰ ہماری دین و دنیا اس کی وجہ سے روشن کر دے، اس کی وجہ سے سہل کر دے، آسان کر دے. میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.